إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے لیکچر کے حوالے سے میں بلا کسی تمہید کے آج اپنے موضوع کی ابتدا کر رہا ہوں، اور چونکہ آج اس ہال میں انشاءاللہ 2 پروگرام ہونے ہیں۔ ایک پروگرام جو ہمیشہ چل رہا تھا اردو کا، اس کے بعد میں انشاءاللہ کیرلا زبان میں پروگرام ہوگا جس میں ہندوستان کے مائع ناز اور قابل احترام عالم اور قابل عزت شخصیت اور نہایت ہی بزرگ شخصیت شیخ عمر احمد مالاباری حفظہ اللہ جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، ان کا بصیرت افروز بیان ہوگا کیرلا زبان میں۔ اس لیے آج کا یہ میرا بیان انشاءاللہ نہایت ہی مختصر ہوگا، اور میں تقریباً 9:30 بجے تک اپنے پروگرام کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ نہایت ہی سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں، اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع وہی پرانا ہے جس پہ میں نے پچھلے ہفتے تقریر کیا تھا، اور وہ ہے صوفیہ کے تعلق سے۔ حسب وعدہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پچھلے زمانے کے جو صوفیہ گزرے ہیں ان صوفیوں کی باتیں تو ہم بعد میں مزید بیان کریں گے، آئیے کچھ اپنے ملکوں کے صوفیوں کی کچھ باتیں کریں۔ اور ہمارے ملکوں میں جنہیں اللہ کا مقام دیا گیا اور جن کی قبروں کو زیب و آرائش اور زیب و زینت دے کر کے جاہل عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر شرک و کفر کو، بدعت و خرافات کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے۔ کبھی ان کی کرامتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے،
تو کبھی ان کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے اور عجب العجائب باتیں ان کی زندگی سے متعلق جوڑی جاتی ہیں، کبھی ان کے مزاروں اور ان کی تربتوں سے لوگوں کو فیضیاب ہونے کی اور لوگوں کو مستفید ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، تو کبھی کچھ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن اگر ان تمام کہنے والے اور بیان کرنے والے اور لکھنے والے لوگوں سے اگر آپ دریافت کریں اور پوچھیں کہ جناب عالی ہمیں ایک بات بتلائیں کہ جن بزرگوں کی کرامتیں آپ بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اور جن کے مزارات اور تربتوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں یہ بتلائیں کہ ان کی یہ کرامتیں کیا یہ مبنی بر حقیقت ہیں، کیا یہ درست ہیں، اس کی سند کیا ہے، اس کے حوالے کیا ہیں؟ تو یقین جانیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کریں گے اور اپنی بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ کوئی سند ان کرامتوں کی نہیں ہے۔ ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کرام کی عزتوں اور حرمت کو پامال کرتے ہیں، یہ بزرگان دین کے گستاخ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے، ایک ایسا بہتان ہے جو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر تو کھل ہی رہا ہے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ انہیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ رب العزت وہاں فیصلہ فرمائے گا۔ ہم بزرگوں کی قدر و قیمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت و احترام ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن عوام الناس کی معلومات کے لیے ہم بباغِ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ دوست، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بزرگوں، صالحین اور ان کی کرامتوں کے اوپر ہے، لیکن وہ بزرگ جس کو تم نے وہ بزرگ بنایا ہوا ہے، وہ اولیاء جنہیں تم نے اولیاء کا نام دیا ہوا ہے، وہ مزاریں جن کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو، وہ درگاہیں جن کے سامنے تم جبی سائیاں کرتے ہو، جن کی چوکھٹوں کو تم چاٹتے ہو، جن کے خاک کو تم خاک شفا سمجھتے ہو، اور جن کی کرامتیں تم لوگوں کو بیان کرتے ہو، اس میں کوئی رنگیلے شاہ ہے، کوئی ہرے شاہ ہیں، کوئی پیلے شاہ ہیں، کوئی جو ہے برہنہ شاہ ہیں، کوئی کتے شاہ ہیں، کوئی بلی شاہ ہیں، کوئی کبوتر شاہ ہیں، کوئی کھوتے شاہ ہیں، کہیں گھوڑوں کی پوجا ہوتی ہے، کہیں درختوں کی عبادت ہوتی ہے، کہیں بلیوں کے تربتوں کو خاک شفا سمجھا جاتا ہے، کہیں کچھ۔ ہمیں یقیناً ایسے اولیاء کرام نہ ہم انہیں اولیاء سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں اولیاء ان کی کرامتوں کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا، اور آپ پچھلے لیکچر کے اپنے ذہنوں میں اپنے پچھلے لیکچر کو آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے بتلایا تھا کہ اولیاء کرام ان صوفیوں کے نزدیک کون ہوتے ہیں، کن کو اولیاء کرام یہ مانتے ہیں، کون غوث و قطب ہوتا ہے، کون ابدال و اوتاد ہوتا ہے، کون نجبہ ہوتے ہیں، ان کے کیا کام ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، یہ عقیدے ان صوفیوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور صوفیوں کے ایجنٹ اپنے آپ کو فقیہ ملت، مفکر ملت، غازی ملت، شیخ الاسلام اور نہ جانے کیا ان القاب سے ان بیچارے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب و دستار کی آڑ میں لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈانکے ڈالتے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ کہیں نذرانے وصول ہو رہے ہیں، کہیں ہدیے جا رہے ہیں، کہیں تبرک کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، کہیں دیکھیں آپ ذرا مزاروں کا جائزہ لیں، ہر جگہ بکس بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، یہاں فلانے بزرگ کی نیاز ہو رہی ہے، یہاں فلانے حضرت کے نام کے نذرانے ڈالو۔ اگر آپ کی جیب پیسوں سے بھری ہے، اللہ کی قسم آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے مزار تک پہنچیں گے اور واپس آتے آتے آپ کی جیبیں خالی ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں دیا تو آپ کو بڑی ہی تیکھی نظروں سے یہ مجاور، یہ سجادہ نشین اور یہ اولیاء اللہ کے ڈھونگی بنے ہوئے لوگ
ڈھونگ دھتورے کرتے ہیں اور لمبی لمبی داڑھیاں بڑھا کے اور چوبے دستار پہن کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے میں اپنے ملکوں کے صوفیاؤں کے کا ذکر کروں اور اپنے ملکوں کے ان اولیاء کا ذکر کروں جنہیں میں اولیاء میں کیا کہوں، میرے پاس جو حوالے موجود ہیں یا جو کتابیں میرے پاس موجود ہیں ان کتابوں کے حوالوں سے تو مجھے اولیاء کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ولی اللہ بنایا ہوا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت مخدوم سمنانی کی چوشا شریف حافظ محدث اعظم فلانے بزرگ ڈھکانے بزرگ تھے، ان کے دربار میں دودھ کی پتیلی لائی جا رہی تھی کہ حضرت کو دودھ پینے کے لیے پیش کیا جائے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت کو گلاس میں دودھ دیا گیا اور گلاس میں جب دودھ دیا گیا اور حضرت پینے چلے جب تک ایک بلی نے جھپٹا مارا اور گلاس نیچے گر گیا۔ حضرت کو جلال آیا کیونکہ اس ایک معصوم بلی نے گستاخی کی، حضرت کو جلال آیا تو حضرت نے نظر بھری جلال بھری نظر اٹھائی، اتنے میں بلی نے وہ گرا ہوا دودھ پیا اور وہ مر گئی، بلی مر گئی۔ تب حضرت کو معلوم ہوا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ نہ کچھ ملایا گیا ہے۔ چنانچہ پتیلی جب پلٹ کے دیکھی گئی تو اس میں ایک موٹی سی چھپکلی مری ہوئی ملی۔ اب حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اس نے ہماری جان بچائی ہے اور یہ تو بڑی ہی محترم ہے۔ چنانچہ لوگوں نے یو پی کے اندر اس کا بھی مزار بنایا ہوا ہے کہ چوچا شریف ایک جگہ ہے، آپ دیکھیں اس کا بھی مزار بنا کے پوجا جا رہا ہے۔ جس طرح حضرت مخدوم سمنانی کے درگاہ کے اوپر نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے اوپر بھی نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اس کا بھی عرس ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہوں، میری تو جب یہ واقعہ میں نے سنا اور یہ کرامت سنی تو میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا بھائی یہ بزرگ جو ہوئے ان سے تو کہیں زیادہ عالم الغیب وہ بلی ہو گئی۔ بزرگ جو لوگوں کی قسمتیں بیان کرتے ہیں، بزرگ جو لوگوں کو بیٹیاں دیتے ہیں، لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، لوگوں کو روزیاں دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ جانکار تو وہ بلی نکلی جس نے کہ حضرت کو تو دودھ میں پڑی ہوئی مری ہوئی چھپکلی کا علم نہیں ہوا لیکن وہ بلی جان گئی، تو اس کا مطلب وہ بلی بڑی مبارک ہوئی۔ تو پھر حضرت کی پوجا چھوڑ کے بلی کی پوجا، اس لیے حضرت کی بھی پوجا ہو رہی ہے اور بلی کی بھی پوجا ہو رہی ہے، بھینسے سور کی بھی پوجا ہو رہی ہے، گھوڑے شاہ کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے بنے ہوئے نال سمجھتے ہیں نا، نال، اس نالوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اسے بھی شفا سمجھا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کے آثار اور بزرگوں کے جو تبرک ہیں ان سے شفا حاصل کرنا، ان سے شفا ہوتی ہے۔ بزرگوں کے جو تبرکات ہیں ان سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ اور دلیل کیا پیش کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی۔ کچھ لوگوں نے ہم سے بیان کیا کہ بھائی صاحب آپ یہ جو مسل بیان کرتے ہیں کہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، اس کے بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات اور یہ مسل کہہ رہا ہوں وہ بہت اچھی طرح سے اس مسل کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا مقصد اس مسل سے کیا ہے۔ راجہ بھوج ایک بھوج کچھ ہے گجرات کے اندر، وہاں کا ایک راجہ تھا، اس کو راجہ بھوج کہا جاتا ہے۔ اور گنگوا تیلی بیچارہ غریب تیل پیرنے والا آپ جانتے ہی ہیں، اسے تیلی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کبھی راجہ بھوج کی برابری کا وہ دعویٰ کیا تھا، تو کسی نے کہا تھا کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، یعنی چہ نسبت خاکرا با عالم پاک۔ فارسی میں کسی نے یہ مثل کہی کہ چہ نسبت خاکرا با عالم پاک، کہاں زمین کی مٹی اور کہاں آسمان کی وسعتیں، دونوں میں کیا نسبت ہے۔ تو یہ ہے اس مثل کا مقصد، سمجھ رہے ہیں آپ کہ کہاں یہ لوگ اور کہاں۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی تھی اور وہ مرض میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں مارو، اور اس پاؤں کی برکت سے وہاں چشمہ ابل پڑا۔ تو اللہ نے کہا اب اس پانی کو پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی، اور چنانچہ ایوب علیہ السلام نے اس کو پیا بھی اور اس سے نہایا بھی اور شفا بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہوئی، تو کیا پانی خدا ہو گیا؟ پانی کے قطرے خدا ہو گئے؟
تو جو اب اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کے قدموں کی برکت سے وہ پانی نکلا، پانی حضرت کے قدموں کی برکت سے نکلا، تو وہ پانی تبرک ٹھہرا کس کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور خود ہی ان کو پینے کا اور نہانے کا حکم دیا، تو اس تبرک سے ان کو شفا ہوئی، گویا اس پانی نے اس میں شفا پیدا کی۔ ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے اولاً یہ تو قرآن کی تعویل باطل ہے، اس طرح سے یہ تعویلات کر کے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، کہاں ایوب علیہ السلام اور کہاں ان کے یہ کتے شاہ، رگیلے شاہ، پیلے شاہ اور ہرے شاہ، اجالے شاہ اور اندھیرے شاہ، اور فلانے خواجہ ڈھکانے خواجہ، فلانے حضرت فلانے جگہ، جن کی کوئی ہسٹری نہیں، جن کی کوئی تاریخ نہیں، جن کی کوئی سند نہیں، جو کون تھے کیا تھے انہیں پتا نہیں، لیکن ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ بھلے ان بیچاروں کو پتہ نہ ہو لیکن ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، کیوں؟ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، یہ کتابیں انہی کے پریس سے نکلی ہوئی، انہی کے معتقدین کی چھپائی ہوئی اور طباعت کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اگر ان کتاب کے حوالے سے، مثلا یہ کتاب اسرار حقیقی حضرت سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اب اس کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے اسلام کے جو 5 بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر حضرت نے روشنی ڈالی ہے، اور یہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز کی کتاب ہے، اور یہ وہ خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، تو وہ اس کتاب میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ یہ فارسی زبان میں یہ کتاب تھی، اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم مان لیں، اولاً تم تو ان کے اوپر یقین بھی رکھتے ہو، اعتقاد بھی رکھتے ہو، یعنی جو قبروں کے پرستار ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، پجاری ہیں بیچارے، یہ تو اس کتاب کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر اولیاء اللہ کی یہ صفات ہیں جو اس کتاب میں، اور ایک ولی اللہ وہ باتیں لکھ سکتا ہے جو اس کتاب میں موجود ہیں، تو حقیقت یہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ کتاب کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن آدمی ان باتوں کا تصور بھی اللہ کے اور نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کر سکتا جو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کے اندر بیان کی ہیں، بلکہ اس طرح کا اظہار خیال کوئی زندیق اور کوئی مرتد اور کوئی اسلام سے خارج شخص ہی اسلام کے ارکان کی اس طرح سے تعویلات اور اس طرح سے تفصیلات بیان کر سکتا ہے۔ ایک مومن جسے ولایت کا مقام حاصل ہو اور حقیقی طور پر وہ ولی ہو، یقیناً وہ یہ باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس جوامع الکلم ہے، یہ کتاب ہے حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز حسینی کی، جو گلبرگہ کرناٹک کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، اس کے یہ بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں، اور وہی نہیں بلکہ بڑے دور دور سے لوگ ان کی قبروں پہ آتے ہیں۔ اس طرح اب یہاں تو میں چونکہ مملکت سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، اب یہاں پہ تو مجھے وہ کتابیں میسر نہیں آ رہی ہیں، یہ تو دیگ کے وہ چاول ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو پک چکے ہیں۔ اس طرح کے چاول بطور سیمپل نہ جانے کتنے ڈیگوں میں پک رہے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ کاش میں ہندوستان میں ہوتا یا پاکستان میں ہوتا یا بنگلہ دیش میں ہوتا، اور وہاں کی لائبریریاں صوفیوں کے تعلق سے جو باتیں لکھی گئی ہیں، جو کرامتیں، جو کتابیں ان مزاروں کے اوپر بانٹی جاتی ہیں، کاش اگر اس جگہ میں ہوتا تو یقیناً آپ کے سامنے میں کتابوں کے ایک جو ہے پنڈار لا کر رکھتا، اور ان حوالوں سے میں آپ سے بات کرتا کہ دیکھیں یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، اور اسلام کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اسلام عقیدے کے تعلق سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کتابیں میسر نہیں ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ تو بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے بھیجے ہیں، اور لوگ جو درست ہوتے ہیں اور قبروں کو لات مار کے کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں، وہ اپنے کتب خانوں میں، اپنے لائبریریوں میں رکھے ہوئے رہتے ہیں بیچارے۔ انڈیا سے، پاکستان سے آتے ہیں تو اپنے کلیجے سے لگا کے پڑھتے ہیں، یہاں آ کے لوگ جو ہے وہابی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک شور پھیلتا ہے، یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ایمان و عقیدہ صحیح کر کے، ان کے ماں باپ
باپ, ان کے محلے, ان کے شہر والے کہتے ہیں وہاں جا کے گمراہ ہو گیا, وہاں جا کے وہابی ہو گیا. ارے وہ وہابی ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں درست ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں. اور یہاں بیچارے آتے ہیں. یہ اصل میں کیا بتاؤں میں آپ کو, یہ اس غربت و افلاس نے جس طرح ان کے پیٹ کے اندر چوہے دوڑتے ہیں, اس طرح عقل کا بھی کال ہے, عقل کا بھی کی قحط ہے. یعنی عقل سے بھی یہ بیچارے پیدل ہیں. یہ بیچارے نیاز فاتحے کرنے والے لوگوں کی مرن پہ جا کر کے قرآن کے حوالے سے مرغ اور مسلم اڑانے والے, بریانیاں توڑنے والے, یہ بیچارے عقل سے بھی پیدل ہیں. انہیں کون سمجھائے کہ بھائی میرے یہاں جو بندہ آتا ہے اس نے جو دین پکڑا ہے, تیرا دین اگر اتنا ہی تیرا مذہب صحیح ہوتا, درست ہوتا, تو تیرے مذہب پہ وہ لات کیوں مارتا, کیوں تھوکتا؟ اصل میں کمی تیرے اندر ہے. جس طرح سے کوئی ہندو یا کافر مسلمان ہو کر کے پھر اس کفر کی طرف نہیں پلٹتا ہے, اسی طرح سے یہاں پر میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حقیقی طور پر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں, وہ وہاں جا کے قبر پرست نہیں بنتے ہیں. اور اگر تم کہو مثال دوں اگر میں, تو ایک مثال نہیں, سینکڑوں مثالیں نہیں, ایک جیتی جاگتی مثال اور جیتی جاتی تصویر میں خود ہوں کہ ہم نے ان قبروں پر, ان مزاروں پر کیا کیا نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے ان کو سب لات مارا. کیوں؟ ہمیں علم نہیں تھا قرآن کا, ہمیں علم نہیں تھا احادیث کا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی کیا تعلیمات ہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جب ہم نے قرآن و سنت کو پڑھا, ان کے ترجموں کو پڑھا اور احادیث بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد ہم نے کھنگالا, ہم نے دیکھا, ہمیں کہیں وہ تعلیمات نہیں مل رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو کہ جاؤ فلانے کی چوکھٹوں کے اوپر, فلانے بزرگوں کی چوکھٹوں کو, بزرگوں کی صالحین کی چوکھٹوں کو چاٹو, ان کی قبروں کو پختہ بناؤ, ان کے اوپر دھونیاں رماؤ, ان کے اوپر قبے اور گنبدیں بنواؤ, ان کے اندر ایسیاں لگواؤ, ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ریشمی غلاف اور چادروں سے ان کے اوپر جو ہے زینت اور زیب کرو. اچھا ایک بات میں بتاؤں, بات آئی یہ ریشمی چادر کے تعلق سے, دیکھیں یہ بھی کتنی بدتمیزی کی بات ہے یہ کہ ہمارے ملکوں میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ غربت کی آخری سطح پر سانس لے رہے ہیں, غریبی کی آخری سطح پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, فٹ پاتھوں کے اوپر. یہ وہ ایسی بہن اور بیٹیاں موجود ہیں جو بہن اور بیٹیاں ان کے ہاتھ غربت کی وجہ سے لال نہیں ہو رہے ہیں, ان کے ہاتھوں پہ مہندیوں کی خوشبو نہیں لگ رہی ہے, ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, ان کے سروں پر روپٹے نہیں نصیب ہیں. لیکن ذرا ان درگاہیوں کو دیکھو, ان بیچارے قبر پرستوں کو دیکھو کہ ان مردوں کے اوپر, قبروں کے اوپر اس طرح سے قیمتی غلاف, قیمتی چادریں کہ بابا جو مرا ہے نا, وہ بلے شاہ, وہ نتھو شاہ, وہ رنگ پرہنا شاہ زندگی بھر لنگوٹیاں پہنتا رہا, زندگی بھر ننگا رہا, اسے یہ سب نصیب نہیں ہوئے. زندگی میں ریشمی کپڑا یوں بھی حرام ہے مسلمان کے لیے, مرنے کے بعد اس کی قبر پہ ریشمی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. اور دلیل کیا دی جا رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں دلیل کیا دی جا رہی ہے مزاروں کے اوپر چادر چڑھانے کے لیے. کچھ لوگ اپنی طرف سے, اصل میں یہ لوگ سوالات گڑھتے ہیں پھر اس کے جوابات دیتے ہیں. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہو, کیا تمہارے مردوں کو سردی لگتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غیر معقول شخص ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. بھائی قبر کے اندر وہ سو رہا ہے تو اوپر مٹی کے اوپر چادر چڑھانے سے اس کو کہاں گرمی؟ یہ جس نے بات کہی ہے وہ بیوقوف ہی رہا ہوگا. تو اس سے پتہ یہ خود اصل میں گڑھتے ہیں. اصل میں اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ قبر کے اوپر جو چادر چڑھاتے ہو کیا اس کو گرمی کیا اس کو سردی لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں, جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو اس کو ٹھنڈی لگتی ہے, اس لیے ہم اپنے مردوں کو چادر چڑھاتے ہیں. یہ ایک جواب دیا اس نے, جو مولوی تھا, کہا ہم نے یہ جواب دیا. اور پھر دوسرا جواب کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا دیکھیں کہاں جوتا کہاں سر, مارے گھٹنا پھوٹے سر, کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی. وہ جواب کیا دیتا ہے, کہتا ہے میں ذرا پوچھوں تم سے, تم تو ہمارے بزرگوں کی مزاروں کے اوپر تم نے اعتراض کر دیا, ہمیں یہ بتلاؤ کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو تم نے غلاف چڑھایا ہوا ہے کیا خانہ کعبہ کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ یہ کفر
اور یہ اس طرح سے توہین خانہ کعبہ کی زندہ مثال تقریروں کی کیسٹوں میں ملیں گی آپ کو، اور ہمارے یہاں کے ملے اور ملانے اس طرح کے بیانات دے دے کر کے، اور اس کے اوپر یہ جاہل بیچارے، یہ جاہل جو غیر تعلیم یافتہ بیچارے جن کو عقل نہیں ہے، یہ اس کے اوپر نعرے رسالت کی حضرت نے کیا دلیل دی کہ تم غلاف کعبہ کا غلاف، کعبے کے اوپر غلاف چڑھانا چھوڑ دو، ہم اولیاء کے مزار پہ چادریں چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری مثال اس نے دی کہ جناب علی اگر 20 کتابیں رکھی ہوں اور میں کسی سے کہوں کہ ہم نے ایک بڑے علامہ سے کہا کہ حضرت آپ ذرا سا بخاری شریف لے آئیں، تو وہ گئے تو آدھا گھنٹے میں بخاری لائے، پھر ہم نے دوسرے تو کہا حضرت بخاری شریف آپ آدھے گھنٹے میں لا رہے ہیں؟ کہنے لگے اصل میں نے یہ کتاب الماری پلٹی تو اس میں یہ کتاب پایا، دوسری کتاب دیکھا تو وہ کتاب تھی، تیسری دیکھا تو وہ کتاب تھی، چوتھی دیکھا تو وہ کتاب تھی، پانچویں دیکھا تو وہ کتاب تھی، بعد بحث اور جستجو کے میں یہ کتاب لایا ہوں۔ آدھا گھنٹہ میں وہ بخاری لائے۔ ہم نے دوسرے حضرت سے کہا کہ حضرت ذرا ترمذی لے آؤ، وہ گئے تو 40 منٹ کے اندر جو ہے وہ ترمذی لائے، بہت جستجو و تلاش کے بعد۔ اور ہمارے یہاں ایک نوکر تھا بدھو، ہم نے اس سے کہا بدھو جاؤ ذرا قرآن لے آؤ، تو وہ گیا، جو ہے بدھو خان لے آؤ قرآن، تو وہ گیا اور وہ 1 منٹ میں قرآن لے کے چلا آیا۔ ہم نے کہا حضرت علامہ گئے آدھا گھنٹے میں بخاری لا رہے ہیں، وہ حضرت گئے 40 منٹ میں ترمذی لا رہے ہیں، اور تو 1 منٹ میں قرآن لے آیا۔ کہا حضور میں تو جاہل آدمی ہوں، اور میں نے کیا دیکھنا ہے، میں نے دیکھا جس کتاب کے اوپر سرخ غلاف یا غلاف چڑھا ہوا تھا، میں نے وہ کتاب لے آیا، مجھے کیا معلوم یہ قرآن ہے یا کیا۔ تو اس نے کہا کہ قرآن کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ قرآن ہے، لوگوں کو پتا چلے یہ قرآن ہے۔ اسی طرح ولیوں کے قبروں کے اوپر چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ گزرنے والے کو پتا چلے اور وہاں سے گزرنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کوئی ولی کی قبر ہے، ولی کا مزار ہے۔ اس جاہل سے پوچھے کہ میرے بھائی قرآن کے اوپر غلاف تو ہمارے یہاں ہی ملکوں ہی کے لوگ چڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں وہ لوگ قرآن کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں جنہیں قرآن سے کوئی نسبت اور اس کے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مردے کے مرنے کے وقت قرآن کھولتے ہیں، یا صبح شام اگر بتی جس طرح ہندو اپنے ویدوں اور اپنے مہابھارت اور کتابوں کے اوپر چڑھاتا ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں دھونی دے کر کے اس کو چوم چاٹ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح کے ہمارے یہاں کے مسلمان بھی جاہل وہ اس طرح سے کرتے ہیں، قرآن پڑھنے ان کو آتا نہیں، نہ قرآن سے تعلق ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، آپ نے یہاں ہزاروں قرآن دیکھے ہوں گے، کہیں آپ نے غلاف دیکھا قرآن کے اوپر کہیں غلاف دیکھا؟ اصل میں پہلے ایک وصول بنایا جاتا ہے، پہلے ایک کلیہ بنایا جاتا ہے، ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے کہ قرآن کے اوپر غلاف چڑھاؤ۔ اب قرآن کے اوپر کوئی ضروری ہے غلاف چڑھانا؟ مت چڑھاؤ، قرآن ہی رہے گا، غلاف چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو قرآن ہی رہے گا، غلاف چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن پہ غلاف چڑھانا یہ کوئی سنت یا فرض یا واجب یا کوئی مستحب یا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، اس کو پڑھنا یہ۔ اور ایک شخص جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، جس کا قرآن سے جس کی نسبت ہے، اسے یہ تمام سب ہیلے حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہماری معلومات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر غلاف چڑھا ہو تو ہم سمجھیں گے یہ قرآن ہے، یہ قرآن سے دوری کا۔ تو اس طرح کی دلیلیں اور فول لوگوں کو دے کر کے، نعرے لگوا کے، اور لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اپنی بات مختصر وقت میں ختم بھی کرنی ہے، دوسرا پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان بزرگ سے شروع کرتے ہیں جنہیں لوگ سلطان الہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور خلیجی گلف وار کے اندر جب یہ خلیجی جنگ ہو رہی تھی اس وقت ہمارے ملک کے ملانے جو تھے وہ باقاعدہ تقریروں کے اندر بیانات دیتے تھے کہ اے فلاں اگر تو امیر ہے نا، اگر تو امیر ہے تو امیروں کا کیا ہے، وہ ہم غریب ہیں، تو امیر ہے، تیرا کوئی بھی تیرا امیروں کا کوئی امیر نواز نہیں ہے،
اور ہم غریب ہیں، ہم غریبوں کا غریب النواز ہے، اور اس طرح کے نعرے، یعنی اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں کو جو ہے ان کے جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں۔ آئیے سلطان الہند کے تعلق سے میں بات کروں بڑے ہی عقیدت و احترام سے، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی وہ آیت پڑھی ہے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی طاقت ہے، اپنی طاقت بھر میں کوشش کر رہا ہوں صرف اصلاح کی، کہ دنیا سدھر جائے اور دنیا کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور صرف اللہ کی توفیق پر ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے۔ وإلیہ انیب، اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے میرا مقصد ان باتوں سے کسی کے اوپر تان و تشنیع نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی کی کو جو ہے عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میرا مقصد صرف اصلاح ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جس کے اوپر لکھا ہوا حضرت سلطان الہند خواجہ غریب النواز، مشتمل برپنج بنائے اسلام معروف بھی اسرار حقیقی، حصہ اول حصہ دوم، اللہ والے کی قومی دکان، ککے زیاں، کشمیری بازار، لاہور، وہاں سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے طرف خطوط بھیجے گئے تھے، وہ خطوط خواجہ غریب النواز نے لکھے تھے، اور ان میں چند باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے صوفیہ، اس دور کے جو اولیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں اللہ کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، نماز اور روزے کے تعلق سے، حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز نے اپنی اس کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک روز کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لمبا چوڑا ایک بیان کیا ہے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ حضرت عمر سے، اب وہ تفصیل ہے کہ حضرت عمر کو کیا کہا کیا نہیں کہا وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، کہ اے عمر، مومن وہ نہیں ہیں جو مسجد میں جمع ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، مومن وہ نہیں ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسجد میں جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس کلمے، بلکہ انہیں خاک بھی پتہ نہیں ہے اس کلمے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں پہلا کلمہ ہے لا یعنی نہیں، اور دوسرا ہے ہاں یعنی الا اللہ، تو ایک نیست ہے اور ایک است ہے، نہیں ہے اور ایک ہے۔ ان دونوں کا مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان کا یہ ہے اصل کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور اس کا مطلب کیا مطلب ہے اس کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جلد اسی کتاب کے دوسرے اس کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا جو توحید کا مطلب ہے ایک نست ہے اور ایک است ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ نفی جو اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ نہیں ہے، یہ نفی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہ دیکھنا، اور الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ پہلے جز، کلمے کے پہلے جز کا مطلب ہے اپنے آپ کو نہ دیکھنا، اور دوسرے جز کا مطلب ہے کیا؟ کہ اللہ کو دیکھنا۔ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کون سی منطق ہے تمہاری؟ یہ کون سی منطق ہے کہ کلمہ توحید کی تم جو یہ تشریح کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے یہ بتلایا، اپنی امت کو، اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، وہی عبادت و پرستش کا لائق ہے۔ ورنہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، تو یہ عقیدہ تو کفار و مشرکین بھی رکھتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے، وہ تو تسلیم کرتے تھے اس بات کو۔ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ گویا جو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، دنیا کو دیکھ رہے تھے، شادی بیاہ کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، صحابہ کرام ہوں کہ تابعین ہوں کہ صحابہ ہوں کہ ائمہ ہوں، یہ تمام سب اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم سے واقف نہیں تھے۔ یہ حضرت خواجہ غریب النواز جو تھے بیچارے سلطان الہند، جو فارس سے آئے تھے اور جو فارسی زبان بولتے تھے، انہیں اس کا بہت زیادہ علم تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، کہتے ہیں
کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور تو پھر اس کلمہ طیبہ کا کیا اصل مقصد کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ جناب سید المرسلین نے فرمایا کہ کلمے کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مظہر خدا ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، نہ پیڑ ہے، نہ پودے ہیں، نہ درخت ہے، نہ دنیا، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ تو پھر یہ دنیا وغیرہ کیا ہیں، تو کہتے ہیں یہ سب مظہر ہیں، یہ ذرے ذرے میں سب اللہ ہی اللہ ہے۔ ایک ولی کو ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ چنانچہ میں بتاؤں گا آگے کہ ابن عربی کو اپنی بیوی یا کسی عورت کے اندر بھی اللہ ہی نظر آتا تھا، وہ اپنی بیوی کو بھی اللہ ہی دیکھتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ بھی اللہ ہے، ذرے ذرے میں ان کو اللہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ایک دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، جو ہے سب اللہ ہی ہے، جو ہے سب انوار مظہر خدا ہیں، سب اللہ وحدہ لا شریک کے مظہر ہیں۔ چنانچہ شعر کہتے ہیں کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ عارف کامل کون ہوتا ہے؟ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے، یعنی عارف جو کامل ہوتا ہے وہ یاد الہی میں مصروف نہیں رہتا ہے، بلکہ اس حالت سے بھی وہ گزر جاتا ہے، اللہ کی یاد سے بھی وہ گزر جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک سالک یعنی صوفی غیر اللہ کا وجود اپنے دل سے نہ نکال دے، تب تک وہ منزل عرفان کے اوپر قدم رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ ہے اور دوسرے اس کی یاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، یعنی اللہ ہے اور اس کی یاد یہ غیر اللہ ہے۔ تو گویا ایک ہی دل کے اندر اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی ہے، یاد نکل گئی تب اللہ باقی رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یاد موجود ہے تو گویا غیر اللہ بھی اس کے دل کے اندر ہے، اور یہ کفر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ہے کفر ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے، اور دوئی عارفین کے نزدیک عین کفر ہے۔ یعنی یاد بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی ہم شکل ہے، اللہ کی ہمسر ہے۔ اگر اللہ کی یاد دل میں ہے تو یہ گویا اللہ کی غیر ہے، اس لیے اس یاد کو بھی ختم کر دو، صرف اللہ رکھو۔ اگر یاد دل کے اندر اللہ کے ہے، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، تو پھر یہ عین کفر ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس کا اللہ کون ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے انہیں، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل بھر آتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری یاد کرو، میری یاد سے غافل نہ ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، اس دل کو ہم نے بنایا ہے، اور اس دل کو اطمینان اور سکون کس سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور حضرت خواجہ غریب النواز کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد یہ عین کفر ہے۔ اب آپ بتائیں یہ سلطان الہند کا خطاب دینے والے، اب لگاؤ نعرہ یا غریب النواز المدد، لگاؤ۔ یہ دیکھیں آپ کلمہ توحید کی حقیقت، یہ میری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النواز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی مومن کامل، کوئی ولی اللہ ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے کہی ہے، تو پھر یہ آدمی زندیق تھا، کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو وہ قطعاً ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ میرا ایمان کہتا ہے، یہ میرا عقیدہ کہتا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ میری کتاب ان کی ہے، تو بتاؤ پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے خواجہ غریب النواز نے۔ اور دیکھیں نماز کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے،
ایک نماز وہ ہے جو علماء اور فقہا پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فقیہ تھے، امام شافعی فقیہ تھے، امام مالک فقیہ تھے، امام احمد بن حنبل فقیہ تھے، امام اسحاق، امام اوزاعی، یہ تمام جتنے بھی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے. کہتے ہیں کہ جو نماز علماء اور فقہا پڑھتے ہیں ایک وہ نماز ہے، یہ ظاہری نماز ہے، یہ زاہدان خشک لوگ ہیں جو صرف قول و فعل تک ہی ان کی عبادتیں محدود ہیں، اور اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے. اور دوسری نماز جو ہے وہ صالحین کی، بزرگوں کی ہوتی ہے، جس نماز سے حقیقی نماز ہے وہ، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اعمال سے، قول و فعل سے نہیں ادا ہوتی ہے، بلکہ کس سے ادا ہوتی ہے؟ دل سے ادا ہوتی ہے. ہاں، یعنی آپ، یعنی جو صحابہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے تھے 5 وقت کی، اور آپ نے باجماعت نماز کا جو حکم دیا اور لوگوں کو پڑھایا، صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے، سب لوگ پڑھتے تھے، وہ جو قول و فعل سے نماز کو مانتے تھے، گویا وہ نماز اللہ تک نہیں پہنچاتی ہے، دل والی جو نماز ہے یہ اللہ تک پہنچاتی ہے، اور اس کا ثمرہ وصال الہی ہوتا ہے. یہ اے عمر، نماز حقیقی دراصل یہی رحمانی نماز ہے جو دل میں ادا ہوتی ہے. چنانچہ کہتے ہیں، اور جو لوگ یہ مسجدوں کے اندر قول و فعل سے نماز ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ گمراہ اور کافر لوگ ہیں. ہاں، لگاؤ نعرہ، لگاؤ نعرہ خواجہ غریب النواز کا، تم سب کے سب کافر ہو خواجہ غریب النواز کی نظر میں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ قبر پرست جو ہیں بیچارے، یہ زیادہ مسجدوں میں نہیں جاتے. نہیں 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 نہیں، یہ تو کہتے بھی حضرت کا دامن پکڑ لو، نماز روزے سب معاف ہیں. ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں ہم مجنون ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارے اوپر سارے تکلیفات شرعیہ، نماز روزے حج زکات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے ان کو دیکھو بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ان کے علماء بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے، اور جو علماء نہیں پڑھتے ہیں تو عوام الناس بھی، الا من رحم اللہ، بعض لوگ ہیں بیچارے جو نہیں جانتے ہیں. اگر انہیں بھی پتہ چل جائے کہ بھائی بیعت کا اور سلسلوں میں نقشبندی، قادری، چشتی، شہروردی یا حضرت اور سجادہ نشین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ نمازوں سے فرصت مل جائے، تو پھر وہ بھی صاف کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز، میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر اور گمراہ لوگ ہیں. انہیں چاہیے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو غرور نفسانیت کے خش و خاک سے پاک و صاف کریں، پھر معرفت الہی انہیں حاصل ہوگی. یہ دیکھیں خواجہ غریب نواز کی. چنانچہ کہہ رہے ہیں خوش قسمتی سے ایسا حقیقی نمازی، جیسا کہ حضرت بتا رہے ہیں، ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک آدھ بھی مل جائے تو اس کی خدمت و صحبت اکثیر احمر سے بدرجہ بہتر ہے. نعوذ باللہ. یہ دیکھ رہے ہیں، خوش قسمتی سے ایک آدھ کوئی ایسا نمازی ہوگا جو رحمانی نماز ادا کر. اور حقیقت بھی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دور رکھے ایسی شیطانی نماز سے جس میں قول و فعل نہ ہو. جو نماز ہمیں اللہ کے نبی نے بتلائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدے بھی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اس میں دیگر سورتیں بھی ہیں، اس میں درود بھی ہے، اس کے اندر اور بھی دعائیں ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں تسبیحات ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں قول و فعل کے ذریعے اس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا. یہ خواجہ غریب النواز اپنے ماننے والوں کو کوئی رحمانی نماز بتلا رہے ہیں، شیطانی نماز کو رحمانیت کا لیبل لگا کے لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ دراصل گمراہ بت پرست لوگ ہیں جو اپنی بت پرستی پر نازا ہیں اور اپنے آپ کو نمازی شمار کرتے ہیں. ایسی بے حقیقت نماز سے کیا فائدہ ہے؟ اور دلیل پیش کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز کی دلیل دیکھو. کہہ رہے ہیں حدیث قدسی ہے، اور نعوذ باللہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ جھوٹی بات ہے اللہ کے نبی کے اوپر. یہ ولی اللہ بہتان لگا رہے ہیں. اگر یہ ولی اللہ تھے تو ہم یہ سب باتیں اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو کہ یہ ولی اللہ تھے تو یہ بہتان ہے. کیا کہ الانبیاء والاولیاء یصلون فی قلوبہم دائمون. کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں. کس میں نماز پڑھتے ہیں؟ انبیاء اور اولیاء اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز حقیقی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نماز دیکھو کیا ہوتی ہے ان کی، کہ صلاۃ الانبیاء والاولیاء حبس الحواس وعدد الانفاس، کہ انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ نماز وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کہ نماز وہ ہے کہ جو حواس خمسہ جو ہے، یعنی سانس وغیرہ،
حبس الحواس یعنی آنکھ، ناک، سانس وغیرہ، یہ یعنی حواس خمسہ یعنی قوت شامہ یعنی سونگھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، یہ جو قوت ہے یہ تمام سب بند ہو جاتی ہے اور ان کا ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے۔ ابھی تو یہ یاد الہی کو کفر کہہ رہے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں یاد الہی میں ایک ایک سانس گزرتا ہے، تو پھر انبیاء اولیاء ان کے کہنے کے مطابق تو عین کفر میں ملوث تھے، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یاد الہی تو دوئی ہے، غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کو دل کے اندر رکھنا یہ تو کفر ہے، عین کفر ہے، جیسا کہ خواجہ صاحب بتلا رہے۔ المہم دیکھیں ان باتوں میں تضاد دیکھیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر نماز حقیقی رحمانی نماز ہے، اسی نماز سے پروردگار کا وصال حاصل ہوتا ہے۔ اے عمر ذکر خفی اور نماز حقیقی یہ ترک وجود ہے، یعنی جو آہستگی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اور جو حقیقی نماز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ترک وجود، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو کچھ پاگل بن جاؤ، مجنون بن جاؤ، ترک وجود، سب کو چھوڑ دینا۔ یعنی عابدوں کی نماز جو ہوتی ہے، جو عابد اور زاہد علماء اور فقہاء ہیں، ان کی نماز سجدے اور سجود پر ہوتی ہے، لیکن شعر لکھا ہے کہ نماز زاہدہ سجدہ سجودت، نماز زاہدہ سجدہ سجودت اور نماز عاشقاں ترک وجودت، کہ زاہدوں کی نماز سجدہ سجود ہے، عالم فقیر زاہد عابد گزار جو ہیں عبادت گزار، ان کی نمازیں سجدہ سجود ہیں، لیکن جو عابدوں کی نماز ہے وہ حقیقی نماز عاشقوں کی ترک وجودت، اپنے آپ کو بھول جانا ہے، اپنے آپ کو گم کر دینا ہے، یہ حقیقی نماز ہے۔ اے عمر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا، غیر اللہ کا وجود دل سے بالکل نکال دینا، یہی اصل نماز ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت روزے کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہنے ہیں روزہ یہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک، یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ جو ہے یہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ جنت دے، جنت کی لالچ میں، حوروں کی لالچ میں، جہنم سے ڈر کے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہشات سے بند رکھے، یعنی خواہشات دینی کیا ہے؟ انسان خواہشات دینی کو چھوڑ دے، وہ کیا ہے؟ مثلا خواہشات جنت، حور وغیرہ، ان تمام سب کی خواہشات چھوڑ دے۔ عبد اور معبود کے درمیان یہ خواہشیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے قیامت کا خوف، جنت کی ہوس، آخرت کی فکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کس کی تعلیم ہے معلوم ہے آپ کو؟ سلطان الہند خواجہ غریب النماز، جو غریبوں کو نوازتے ہیں، یہ غریبوں والی نماز بتا رہے ہیں۔ کون والی؟ اور ہمارے ہاں کے غریب یوں بھی جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے، ہم دیکھ لیں، آپ بامبے وغیرہ اور دیگر مقامات پہ آپ لوگ جانتے ہیں شہروں کے رہنے والے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے مسجدوں میں کبھی حاضر نہیں ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ، بعض لوگ ہاں ہر جمعرات کو 11ویں کرانا، نیاز فاتحے کرانا وہ اچھی طرح سے نہیں بھولتے، لیکن نمازوں کے اوقات میں یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پان چل رہے ہیں، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ البتہ جب دکان سے اٹھیں گے تو مسجد میں جائیں گے، مؤذن کو کہیں گے یا امام صاحب کو کہ یہ 200 روپے رکھیں، بجلی کا بل ہم دے رہے ہیں، بجلی کا بل ہے یہ، اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ثواب لے لیے اور ہم جنت کو حاصل کر لیے۔ تو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ جو تم جنت کی لالچ، حوروں کی لالچ، جہنم کا ڈر اور آخرت کی فکر جو تمہارے دلوں میں ہے، یہ چیز روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ اللہ کے نبی یہ بتلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں کھانا ہے، پینا ہے، جمع کرنا ہے، اور ان تمام سب چیزوں کا یہ ہے روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ اور خواجہ صاحب کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جنت کی لالچ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ للصائم فرحتان، دیکھیں اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھیں، آقا رحمت فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جنت کے ایک باب ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، روزے دار کو یہ کہا جائے گا، اے روزے دار، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر اعمال، ہر عبادتوں کا بدلہ
تو میں نے مقرر کر دیا ہے الصوم لی، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے، قیامت کے دن میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ لالچ کون دلا رہا ہے؟ ہمارے نبی دلا رہے ہیں۔ کہ لوگوں اللہ کے دیدار کی لالچ میں، اللہ کو دیکھنے کی خوشی میں، جنت کی خوشی میں، جنت کے دروازوں میں باب الریان سے داخل ہونے کی خوشی میں، لذت میں، اس وجہ سے تم روزے کو رکھو، اس حرص میں، آخرت کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، آخرت کی یاد میں اور اپنے حساب و کتاب کے خوف سے، اللہ کے خوف سے روزوں کو رکھو۔ اس طرح روزہ رکھو تو تمہارا روزہ مکمل روزہ ہوگا۔ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ اگر جنت کی خواہش میں، حوروں کی خواہش میں، آخرت کے خوف سے اور بہشت کے خوف اور جو ہے جہنم کے خوف سے اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں عبرت حاصل کرو، مسلمانوں پلٹو اپنے اسلاف کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں دی ہے۔ ہاں، ہمارے منہ کو نہ کھلواؤ، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، میں وہابی ہوں، منہ نہ کھلواؤ، ورنہ نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے پردوں کو میں چاک کروں گا، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کو میں برہنہ پیر جو قبروں میں سوئے تمہیں ان کے پوجا کر رہے ہو، ہم انہیں یقینی طور پہ ننگا کر دیں گے عوام الناس کے سامنے۔ جو تم ولیوں کی آڑ میں لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ تو یہ تو چند روزے کی حقیقت، اور آگے بھی اور حقیقتیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ پھر بندہ گیسو دراز کی یہ حقیقت، اور یہ شیعہ تھا پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز، میں بتاؤں گا، یہ کتاب کا حوالہ ہے میرے ذمے اور یہ دلیلیں میرے ذمے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، چونکہ دوسرا پروگرام ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیرلا زبان میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہندوستان کی مائع ناز شخصیت اور بہت ہی عظیم ہستی حضرت فضیلت الشیخ عمر احمد ملاباری حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں ہندوستان سے، ان کا پروگرام ہوگا، ان کی تقریر ہوگی۔ ظاہر ہے اگر آپ لوگ کیرلا سمجھتے ہیں تو اہلاً و سہلاً تشریف رکھیں، نہیں سمجھتے ہیں تو بھی مجلس کے آداب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے عظیم شخصیت کو دیکھنا بھی ایک قسم سے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی صحبتوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے کچھ سیکھ نہیں سکتے اگر، تو ان کو دیکھ بھی لیں تو بڑے ہی اس کی بات ہے، کیونکہ ایسی شخصیتیں بہت کم ملتی ہیں۔ تو دوستوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت نہ ہو بیکار کی تو آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھیں اور سنیں، کم از کم دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور میں اپنے کسی بھائی کیرلا والے سے درخواست کروں گا کہ اگر اردو جانتے ہیں تو ہمیں بھی ٹرانسلیشن کر کے کم از کم بتائیں کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بھی نصیحت۔ اسلام میں جھوٹ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا بوقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے، حرام ہے، جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کام کرتا ہے۔ اور جھوٹ کیا وقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک مقام 2 بھائی ہیں، 2 دوست ہیں، ان میں کسی وجہ سے دشمنی شیطان نے ڈال دی ہے، آپ دونوں دوستوں میں یا بھائیوں میں یا 2 برادریوں میں یا 2 خاندانوں میں یا 2 ملکوں میں، آپ دائرہ وسیع کر لیں، 2 گاؤں میں، 2 چودھریوں میں، 2 وسیع کر لیں، البتہ دشمنیاں 2 ہی میں ہوتی ہیں، ان میں دوستی پیدا کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے کہ بھائی فلانے گاؤں والے آپ کے لوگوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہاں جا کے کہیں بھائی فلانے گاؤں والے آپ لوگوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کہیں عبداللہ صاحب آپ کی تعریف عبدالغفار صاحب بڑی اچھی طرح سے کر رہے تھے، حالانکہ دونوں میں اللہ نہ کرے دشمنی ہو، تو عبدالغفار سے جا کے کہیں بھئی عبداللہ بھائی آپ کی تعریف کر رہے تھے، عبداللہ بھائی سے کہیں آپ عبدالغفار کی بڑی تعریف، تو اس طرح سے کم از کم دلوں کے اندر رنجشیں ختم ہوتی ہیں اور دل قریب ہوتے ہیں، اور دونوں میں دوستی ہونے کا ایک امکان ہے، اور دونوں کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں، ان کو کہیں بھئی ہمارے یہاں دعوت ہے، ان کو نہ بتائیں کہ ہمارے یہاں دعوت ہے، ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں، دونوں تو کم از کم کہہ رہے ہیں کہ مطلب سلام دعا تو ہو ہی جائے گا، اس طرح سے دھیرے دھیرے دوستی ہو جائے۔ تو ایک مقام تو یہ ہے، اور دوسرا مقام ہے جنگ کے میدان میں، لڑائی کا میدان ہو، ہے نا،
ایسے افراتفری کا، مصیبت و بلا کا، ہندو مسلم رائٹ، یہ تمام سب چیزیں ایسے موقع پر جبکہ آپ جو ہے جیب میں پستول لیے جا رہے ہیں، کوئی پولیس والا پکڑا، اے رک، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو ہمارے ڈر کے کہیں گے پستول ہے، غلط بات ہے. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز ہے. اے مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کچھ نہ بولیں، چلے جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر جان کا خطرہ ہے تو یہاں تک کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ کہہ رہا اللہ کا انکار کرو تو جان بچانے کے لیے آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو جنگ کے موقعوں پر جنگ ہو رہی ہے اور دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ دشمن کو جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھیرا ڈال کے جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ کو ادھر جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں، دشمن پوچھ رہا کہاں جا رہے ہو، کہہ رہے ہیں ادھر تو ادھر. تو جنگ کے میدانوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے. تو یہ دو دوستوں میں دشمنی ہو تو ان کے اندر دوستی کرانے کے لیے اور جنگوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز ہے. اور تیسری چیز ہے تو یہ تو خاص مواقع ہوتے ہیں. تیسری چیز جو ہے یہ عام موقع ہے اور آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے وہ کون سے موقع ہیں. بہرحال یعنی شوہر اپنے بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، جائز ہے. اپنا کام نکالنے کے لیے اسے جھوٹ بول دے، جائز ہے. اس کے لیے بعد میں اس کو تنخواہ دے کسی بات پہ. اب یہ بات جو ہے اگر آپ عورت کو بتا دیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، پھر تو آپ کی سچ باتوں کو بھی وہ برا مانے، وہ جھوٹ کہے گی تو جھوٹ بول رہے ہو. اسی لیے عورتوں کی فطرت ہوتی ہے وہ شوہروں کی باتوں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں جلدی یقین نہیں کرتی ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتی ہیں یہ کوئی نہ کوئی داؤں چل رہے ہوں گے. ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آئے. حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میری ایک لونڈی تھی، میں اس کے ساتھ سویا ہوا تھا اور میری بیوی پتہ نہیں کہاں سے گھومتے گھومتے آ گئی اور اس نے دیکھ لیا. اور اس نے دیکھا تو جو ہے میں فوراً ہڑبڑا کے اٹھا اور اپنا مطلب کپڑا وپڑا دوست کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہاں تم کیا کر رہے تھے؟ بولے کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھا تھا. بولے نہیں میں بیوی ہوں، مجھے چھوڑ کے تم ایک لونڈی کے پاس سوئے تھے؟ بولے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں بیٹھا تھا، میں اس کمرے میں ضرور تھا، میں نے کچھ کیا نہیں. کہا تو بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں کیے تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. تو اب ظاہر ہے اس حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہنسنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا پھر؟ کہا حضور مجھے جاہلیت کے زمانے کا ایک شعر یاد تھا، میں نے وہ شعر پڑھ دیا. تو وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہو. تو وہ سمجھی قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں تو اس طرح سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، اس طرح سے جائز ہے. اور یہ بدو لوگ ہیں، اگر آپ فصیح عربی ان سے بولیں تو یہ سمجھیں گے قرآن. ایک لڑکا مدینے کا مشہور واقعہ تھا مدینہ یونیورسٹی کا، اللہ بہتر جانے غلط ہے کہ غلط ہے کیا ہے. بہرحال وہ ایک ٹیکسی والے کو پکڑا اور جامعہ تک اس سے بات کرتے ہوئے بڑے فصیح عربی میں آیا. تو جامعہ تک جب پہنچا تو ڈرائیور تو سنتا رہا. تو جب جامعہ تک پہنچا کے آیا اور اس کو مطلب روکی گاڑی تو وہ ڈرائیور بولتا ہے صدق اللہ العظیم. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا آپ قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، تلاوت ہی کر رہے تھے، آپ نے صدق اللہ نہیں کہا تو ہم نے کہہ دیا ہے نا. تو ایسے بھی عرب ہیں بدو، اگر آپ فصیح عربی بولیں تو ان کی سمجھ میں جلدی نہیں ہے، بڑے کان لگا کے گترے اترے اٹھا کے سنتے ہیں بڑے غور سے. ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں ان کا. لیکن اگر آپ فی مافی وین رو وین ترو جیب کل یہ سب کریں گے تو سمجھ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ 3 مواقع ہیں جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بقیہ اوقات میں جھوٹ بولنا حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ. زبانی پوچھ لیں تو مہربانی ہوگی. ہاں ہاں اور یہ اب قادری صاحب فائدہ سنت میں لکھتے ہیں کہ نماز غوثیہ کے بارے میں پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو اور اس کے بارے میں بتائیں. نماز غوثیہ کے بارے میں نے نشان رکھا تھا اور لایا ہوں میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں اللہ سے وہی یہ فتاوی افریقیہ ہے. شمس الدین صاحب ذرا توجہ کے ساتھ. ہاں یہ فتاوی افریقیہ ہے جناب علی احمد رضا خان صاحب کا، اور یہ 134 صفحہ اور فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی، ناشر مٹیا محل جامع مسجد دلی. اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ ومن ناد باسمی فی شدت فرجت عنہ ومن توسل بی الی اللہ عز وجل في حاجته قضيته له ومن صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص
11 مرة ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام ويسلم عليه ثم يخطو إلى جهة العراق 11 خطوة يذكر فيها اسمي ويذكر حاجته فإنها تقضى. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے یہ عبارت عربی کی احمد رضا خان صاحب نے نوٹ کی ہے. ترجمہ سنیں. یعنی جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دور ہو، جو کسی ضرورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے وسیلہ پکڑے وہ حاجت بر آئے، اور جو 2 رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے، پھر عراق شریف کی طرف، عراق شریف صدام شریف ہو گیا ہے نا، صدام کیا ہو گیا؟ یہ عراق شریف کی طرف 11 قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی ضرورت یاد کرے، اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. استغفر اللہ. اسی کو صلاۃ غوثیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہی نا، یہی اللہ. یہ دیکھیں جس طرح تیجانی نے صلاۃ فاتح کہا ہمیں نبی نے دیا ہے نا، اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر شیخ عبد القادر جیلانی ویسے تو دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے. لیکن اس مجدد دین بدعت اور اس خبیث نے ان کی طرف یہ عبارت منقول کر کے کہی ہے، نقل کی ہے اور کہا ہے یہ شیخ عبد القادر نے فرمایا ہے. یہ سراسر شیخ عبد القادر کے اوپر بہتان ہے. شیخ عبد القادر متبع سنت تھے اور ان لوگوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں. شیخ عبد القادر نے جو گنیت الطالبین میں ان لوگوں کو جہنمی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ حوالہ میرے ذمے، آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تعالی، آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی میں اس کو لاؤں گا. ایسے لوگوں کو جہنمی قرار دیا ہے، یہ جہنم کے کتے ہوں گے یہ لوگ. میرا حوالہ میرے ذمے، اور نبی اور اسی کتاب کے حوالے سے حوالہ میرے ذمے احمد رضا نے لکھا ہے کہ جو بدعت کرے وہ جہنم کا کتا ہوگا. یہ تو سب سے بڑے بدعتیوں کے امام ہیں یہ تو امام. اور پھر یہ اپنے آپ کو دنیا میں کتا کہہ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو دنیا میں کتا کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نا کہ تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، تو کتا مدینے میں پھر رہا، تیرے جیسے کتے بہت پھرتے ہیں نعوذ باللہ. اس کی تشریح میں کر چکا ہوں. تو یہ ہے صلاۃ غوثیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ الگ الگ جگہوں پر جا کر دی ہے یا نہیں؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر، کبھی قافلوں میں، کبھی خیموں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں حاجیوں کے خیموں میں جاتے تھے اور انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف انہیں بلاتے تھے اور توحید کی طرف انہیں بلاتے تھے، بے شک دیتے تھے. دعوت تبلیغ جو آج چلوں کے ذریعے ہو رہی ہے، کیا یہ آج سنت کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ جو چلوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے، یہ ایک خاص اور مخصوص طبقہ اور ایک مخصوص فکر کی دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے. یہ کتاب و سنت کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے 5-6 اصول ہیں کلمے کی آڑ میں. یہ بیچارے خود ہی بیچارے، ان کو نہیں سمجھ ہے کہ تبلیغی نصاب جن کے بنیاد جو قائم ہے، اس تبلیغی نصاب کے اندر کیا گند رکھی ہوئی ہے، ان غریبوں کو خود نہیں معلوم ہے. اگر معلوم ہو جائے تو یہ لات مار دیں ان کتابوں کو، کہہ دیں ہم کو نہیں ضرورت ہے ایسے ایمان کی اور نہ ایسے عقیدے کی. اور میں انشاءاللہ میں کیا بتاؤں، کن کن کے اوپر پوسٹ مارٹم کروں؟ احمد رضا خان کو سمجھوں کہ الیاس صاحب قادری کو سمجھوں کہ الیاس صاحب میواتی کو سمجھوں کہ زکریا صاحب دہلوی کو سمجھوں؟ کس کو سمجھوں؟ ایک حمام میں نے ایک دن کہا تھا سارے ننگے نظر آتے ہیں. عقیدہ جو بریلویوں کا وہی ان بیچاروں کا بھی کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں، خود دیکھیں. ہم کہاں کہاں تک آپ کو لا کر کے دکھائیں گے، آپ خود دیکھیں. آپ خود پہلے کتاب و سنت کے حقائق کو سمجھیں کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو دین دیا تھا وہ دین کیا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں. اس کے سمجھنے کے بعد میں آپ ان ترازو کے اوپر تمام لوگوں کی باتوں کو تولیں، جو بات صحیح لگیں سراخوں پہ اور جو باتیں غلط لگیں چھوڑ دیں، خلاص یہی حق ہے. تو جو یہ سنت نہیں ادا ہو رہی ہے، بلکہ ان کے اخلاص کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں. یہ مخلص ہیں، اپنے حسن نیت سے بیچارے کرتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو جس چیز کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں اور جو یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں، یہ سراسر باطل ہیں، سراسر گمراہیت ہیں. اور ان کا نتیجہ
ابتدا سنت سے ضرور ہوتی ہے لیکن ان کی انتہا بدعت پہ جا کے ہوتی ہے. اور چنانچہ مولانا انعام الحسن جو مر گئے، جو سابق امیر تھے یہ تبلیغی جماعت کے، ان کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے، اور انہوں نے جو بیعت لی ہے، اب بیعت کے اوپر ان کی بھی بات یاد آ گئی، انہوں نے جو بیعت لی ہے ان کی آواز میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، کوئی بھائی ٹیلی فون کر دینا، میں وہ کیسٹ لے کے آؤں گا، میرے پاس جدے سے آئی ہے، ان کی آواز میں باقاعدے وہ بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت لینے کے دوران وہ تلقین کر رہے ہیں کلمات کی، کچھ وظیفے کی، کچھ چیزوں کی، کرتے کرتے اخیر میں کہتے ہیں کہ میں بیعت لے رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں میں بیعت لے رہا ہوں انعام الحسن کے واسطے سے، تو لوگ کہہ رہے ہیں انعام الحسن کے واسطے سے حضرتی سیدی شیخ الیاس صاحب کے ہاتھوں پر، ہاں ان کے ہاتھوں پہ میری بیعت ہو، ان کے واسطے سے الیاس صاحب کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زندیقیت نہیں ہے، یہ گمراہیت نہیں ہے. تم زندہ ہو کر کے اپنے ہاتھوں پہ بیعت، ایک تو یہی بنیادی طور پہ غلط ہے، تم بیعت بھی لے رہے ہو تو تمہیں اپنے ہاتھوں پہ بیعت لینی چاہیے. تم الیاس صاحب جو مر گئے ہیں ان کے ہاتھوں پہ بیعت لے رہے ہو، کس عقیدے کی بنیاد پر؟ حضرت ابو بکر نے بھی بیعت لی تھی، تو کیا یہ کہا تھا کہ اے لوگو ابو بکر کے واسطے سے حضرت محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرو، یا یہ کہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو؟ کیا کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہوں. یہ ہے شرعی طریقہ، لیکن گمراہیت کا، دلالت کا، بدعتیت کا، خرافیت کا طریقہ یہ ہے جو انعام الحسن صاحب کی کیسٹ کے اندر موجود ہے. اور میرے پاس انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر آپ نے یاد دلایا تو میں انشاءاللہ تعالی وہ شہادت پیش کرنے کے لیے حاضر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ضلالت اور گمراہیت ہے. ایک خاص طبقے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، سب کو حنفی بنانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں سب کو کلمے کی آڑ میں سب کو لے کے مسجد میں گھسا کے اور سب کو کہو بس، وہ جاہل بیچارے تو ہوتے ہی، انہیں تو دین دنیا سے خبر ہی نہیں، ان کو بس وہی رٹایا جاتا ہے. نہ سنڈاس میں جاؤ تو ننگے سر مت جاؤ، کھانا کھاؤ تو ننگے سر کھانا مت کھاؤ. یہ ان کو سنت بتائی جا رہی ہے جس کا سنت میں کہیں وجود بھی نہیں ہے.